बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, इब्तदाई क़वाइदुन नहव से आज हम सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 17। इसका उन्वान है मुस्तस्ना। आइए इसकी तारीफ़ की तरफ। वो इसम जिसे इल्ला या दीगर कलिमाते इस्तिस्ना के बाद ज़िक्र किया जाए ताकि उसे माक़बल के हुक्म से अलग कर दिया जाए। माक़बल इसम जिसके हुक्म से मुस्तस्ना को अलग किया गया हो उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। जैसे मिसाल है, जाअल कौमु इल्ला सअदन, लोग आए सिवाय साद के। इस मिसाल में अल कौम लोगों के आने का जिक्र हुआ है, लेकिन इल्ला ने साद को इस हुक्म से खारिज कर दिया है, इसलिए साद मुस्तस्ना है। और चूंकि उसे अल कौम के हुक्म से अलग किया गया है, इसलिए अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु है। यानी मुस्तस्ना किसे कहते हैं? जो कलिमात इस्तिस्ना यानी इल्ला वगैरह के बाद जिक्र किया जाए। और फिर दूसरी बात, इल्ला से पहले जो हुक्म लगाया जा रहा है, इल्ला के बाद वाले इसम को उस हुक्म से निकाल लिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। जैसे इस मिसाल में देखें, जाअल कौमु, कौम आई या लोग आए, यानी कि हुक्म है आने का कि लोग आए, और इल्लाह कह के आने के हुक्म से एक फर्द को निकाला जा रहा है, और वो है साद। तो इल्लाह के बाद जिसको जिक्र किया गया यानी साद को, उसे माक़बल के हुक्म से अलग कर दिया गया, इसे हम कहते हैं मुस्तस्ना। और माक़बल जिस इसम पर हुक्म लगाया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु। जैसे यहां है अल कौम, यह मुस्तस्ना मिन्हु है, और साद जो है साअदन, यह मुस्तस्ना है। तो मुस्तस्ना का इराब भी ये होता है कि यह मनसूब होता है। अदवात इस्तिस्ना ये बहुत से हैं, इनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले अदवात मंदरजा झैल हैं: इल्ला, गैरु, सिवा, खला, अदा। इनमें कसीरुल इस्तेमाल इदात इल्ला है, यानी जो कलमा ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस्तिस्ना के लिए वो है इल्ला। इल्ला के बाद मुस्तस्ना के इराब की तफसील मंदरजा झैल है। इल्ला के बाद मुस्तस्ना के इराब की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, वजूब नसब, यानी वहां नसब पढ़ना, वहां ज़बर लेकर आना वाजिब है। नंबर 2, नसब या मुस्तस्ना मिन्हु से बदल, यानी या तो नसब पढ़ेंगे या जो इराब मुस्तस्ना मिन्हु का है वही जो है मुस्तस्ना का आ जाएगा। नंबर 3, आमिल के मुताबिक, आमिल के मुताबिक उसका इराब होगा। वजूब नसब, जब कलाम मूजब हो, कलाम मूजब कौन सा होता है? नीचे फायदा में दर्ज है, कलाम मूजब वो है जिसमें नफी, नहीं और इस्तिफहाम ना हो, यानी उसके शुरू में कोई नफी का कलमा ना हो, नहीं का ना हो, और इस्तिफहामिया कलमा कोई ना हो। तो जब कलाम मुजब हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो मुस्तस्ना पर नसब वाजिब है। जैसे है जाअल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो यहां देखें शुरू में हरफे नफी, नहीं या इस्तिफहाम नहीं है, और इसका मुस्तस्ना मिन्हु यानी अल कौम वो भी मौजूद है। तो मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है
اور کلام ہے کلام موجب، تو یہاں ہم مستثنی پر پڑھیں گے نصب کہ جاء القوم الا زیدن۔ نمبر 2 نصب یا مستثنی منہ سے بدل، جب کلام غیر موجب ہو، یعنی شروع میں حرف نفی ہے یا استفہام وغیرہ ہے اور مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنی منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔ جیسے ہے ما جاءنی القوم الا زیدن، نصب پڑھ لیا، اور اسی طرح ما جاءنی القوم الا زیدن، یعنی جو مستثنی منہ القوم کا اعراب ہے رفع ہے، وہی جو ہے ہم زید پر بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہاں 2 طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے عامل کے مطابق، کہ عامل کے مطابق ہم کب پڑھیں گے؟ جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو، تو مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ جیسے ہے ما جاءنی الا زیدن، شروع میں حرف نفی ہے تو اس اعتبار سے کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ بھی مذکور نہیں ہے۔ مثلا یوں نہیں ہے ما جاءنی القوم، بلکہ ہے ما جاءنی، مستثنی منہ کو نکال کے۔ ما جاءنی الا زیدن، یہاں فاعل کا اعراب ہے کہ نہیں میرے پاس آیا مگر زید۔ تو زید چونکہ یہاں فاعل بن رہا ہے، وہ آنے کا ایک فعل ادا کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر رفع پڑھ لیا۔ ما رأیت الا زیدن، نہیں دیکھا میں نے مگر زید کو، تو دیکھنے کا فعل واقع ہو رہا ہے زید پر، زید مفعول بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے منصوب پڑھا۔ ما مررت الا بزید، نہیں گزرا میں مگر زید کے پاس سے، تو یہاں شروع میں با حرف جارہ ہے جس وجہ سے اس کے نیچے کسرہ ہے۔ سوالات و تدریبات، مستثنی اور مستثنی منہ سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔ الا کے بعد مستثنی کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ کلام موجب و غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ ان سب کی تفصیل بیان ہو چکی۔ سوال نمبر 4 حل کریں۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 جاء القوم الا زیدن میں زیدن مستثنی ہے، یعنی خالی جگہ میں آئے گا مستثنی۔ نمبر 2 استثناء کے لیے اکثر کلمہ الا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 کلام موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو مستثنی پر نصب واجب ہے، یہاں خالی جگہ میں نصب آئے گا۔ کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو۔ سوال نمبر 5 الا کے بعد مستثنی کے اعراب کی کون سی صورت ہوگی؟ نمونے کے مطابق درست پر ٹکن شان لگا کر وجہ بھی ذکر کریں۔ جیسے نمونہ کے طور پہ ایک مثال انہوں نے ذکر کی ہے کہ نجحت تلامیذ الا المقصر، طلبہ کامیاب ہوئے سوائے کوتاہی کرنے والے کے، تو وجوب نصب ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کلام موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے۔ تو اسی طرح آگے جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنے جملے ہیں، ان میں ایک تو اعراب ذکر کریں گے اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ ذکر کریں گے کہ یہ اعراب کیوں ہے۔ نمبر 1 ما رسب الطلاب الا الفاشل، طلبہ ناکام نہیں ہوئے سوائے ایک سستی کرنے والے کے، طلبہ ناکام نہیں ہوئے سوائے ایک سستی کرنے والے کے۔ یہاں جو ہے الا الفاشلہ،
اس کو فاشلہ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو فاشلو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، اور جب کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو مستثنی کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنی منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔ نمبر 2، فاز المتسابقون الا الخامل، سبقت کرنے والے کامیاب ہو گئے سوائے کوتاہی کرنے والے کے۔ یہاں وجوب نصب ہے، الا الخاملہ پڑھیں گے کیوں کلام موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے۔ نمبر 3، جاء الضیوف الا رضوان، الا رضوانا، رضوانا پڑھیں گے کہ مہمان آئے سوائے رضوان کے، تو وجوب نصب ہے، کلام موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے۔ نمبر 4 ہے ما نفع الا الاخلاص، نہیں نفع دیا مگر اخلاص نے۔ تو اس جگہ جو ہے کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، تو مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، تو عامل کے مطابق یہ فاعل بن رہا ہے ما نفع الا الاخلاص، تو اس پر رفع پڑھیں گے۔ ما احببت الفاکہۃ الا التفاح، نہیں میں نے پسند کیا پھلوں میں مگر سیب کو۔ تفاح پر 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں کہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، تو ایسی صورت میں مستثنی پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنی منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔